سورج بھی پلٹ آیا، سرکار کی مرضی سے سورج بھی پلٹ آیا، سرکار کی مرضی سے سورج بھی پلٹ آیا، سورج بھی پلٹ آیا، سرکار کی مرضی سے سورج بھی پلٹ آیا، سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا ٹکڑے۔ آپ بھی بولے سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی مرضی سے۔ ایک واقعہ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے اور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ بوجہل کی مٹھی میں بوجہل کو ٹھکرا کر، بوجہل کی مٹھی میں بوجہل کو ٹھکرا کر، بوجہل کی مٹھی میں بوجہل کو ٹکرا کر، کنکر نے پڑھا کلمہ، کنکر نے پڑھا کلمہ، سرکار کی مرضی سے کنکر نے پڑھا کلمہ، سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا پارا، سورج بھی پلٹ آیا، سرکار کی مرضی سے اور چاند ہوا پارا۔ ایک واقعے کی طرف میں اور اشارہ کرتا ہوں، سرکار کی کمالات ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم اور آپ اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سرکار کی مرضی ہے۔ سماعت کریں، سرکار کے منکروں کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کیا جس کا نام محمد یا علی ہے ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سرکار کے قدرت کے ملک کو یہ بتلا دو، سرکار کی قدرت کے منکر کو یہ بتلا دو، سرکار کی قدرت کے منکر کو یہ بتلا دو، کیا کعبہ ہے بنا قبلہ، کعبہ ہے بنا قبلہ، سرکار کی مرضی سے کعبہ
बना के बुला, सरकार की मर्जी से सूरज भी पलट आया, और चांद हुआ टुकड़े, और चांद हुआ पारा। अभी कुछ दिनों पहले ये बात भी उठी थी कि सरकार गरीब नवाज के रोज़े को ये कह के मिसमार कर दिया जाए कि यहाँ भी फलां का मंदिर था, ये था, वो था, अनाप शनाप बातें। लेकिन जब तक मामला मस्जिदों तक था चलता रहा, लेकिन जब ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज की बारगाह तक मसला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि अब गरीब नवाज के रोजे को तो छोड़ दो, किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से कोई भी पिटीशन दाखिल नहीं। आपने महसूस किया होगा, मैंने इंदौर में एक तकरीर के दरमियान कहा तो लोगों ने उसकी पजीराई की और कहा मौलाना साहब बात आपने बिल्कुल सही कही। मैंने बताया था कि जब तक मामला मस्जिदों तक का चलता रहा, लोग उसकी हिफाजत में आगे आते रहे और जो भी होता रहा, लेकिन जब मामला ख्वाजा साहब की बारगाह का आया तो फिर ख्वाजा तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हुक्म होता है कि अब किसी भी मस्जिद के खिलाफ कोई भी पिटीशन, कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, और अगर दायर हो तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में ये बात आ गई थी, और जब हिंदुस्तान या बादशाह से कोई टक्कर ले तो फिर उसको नेस्त व नाबूद ही होना है, शिकस्त एक आना है। ये पूरा मंजर आप निगाहों में के सामने रखें और फिर ये शेर मुलाहजा फरमाएं। आपका ईमान ताजा ना हो जाए तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। एक मर्तबा झूम के कहें, सूरज भी पलट आया, सूरज भी पलट आया, मालूम ये सबको है इस हिंद की धरती का, मालूम ये सबको है इस हिंद की धरती का, मालूम ये सबको है इस हिंद की धरती का, राजा है मेरा ख्वाजा, सरकार की मर्जी से, राजा है मेरा ख्वाजा, राजा है मेरा ख्वाजा। ख्वाजा साहब के दीवाने तो इतनी हल्की आवाज में काम नहीं चलेगा, जरा आवाज आप भी बुलंद करें। मालूम ये सबको है इस हिंद की धरती का, मालूम ये सबको है इस हिंद की धरती का, राजा है मेरा ख्वाजा, राजा है मेरा ख्वाजा, राजा है मेरा ख्वाजा, सरकार की मर्जी से सूरज भी पलट आया,
سرکار اور چاند ہوا پارا اور چاند ہوا پارا عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی مشیت ہے کہ اس کے محبوب کی تعریفیں کی جائے، اور تعریف بھی ایسی 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 کہ آپ کی زبانیں تھک جائیں پھر بھی آپ حق کی تعریف ادا نہیں کر سکتے۔ اور کیسے ادا کریں گے؟ جس کی تعریف میں پورا قرآن ہو تو پھر ہم اور آپ کیسے اس نبی کی تعریف کر سکتے ہیں؟ رب کائنات نے اپنے محبوب کی تعریف الحمد سے لے کر الناس تک بکھیر دیا ہے۔ اگر آپ الحمد پڑھتے نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کی تعریف نظر آ رہی ہے۔ آپ الف لام میم کے پارے پڑھتے نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ الف لام میم سورہ آل عمران پڑھتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں کہوں آپ پورا قرآن پڑھ جائیں، جہاں بھی آپ رکیں گے مصطفیٰ کے جلوے نظر آئیں گے، مصطفیٰ کے کلمے نظر آئیں گے، مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا۔ آپ بتاؤ تو صحیح، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا آپ کو ملے گا جس کا ذکر قرآن میں ملے، جس کے چلنے کا ذکر قرآن میں ہو، جس کے اٹھنے کا بیٹھنے کا ذکر قرآن میں ہو، جس کی تلاوتوں کا ذکر قرآن میں ہو؟ اگر وہ کی کوئی اور ذات ملتی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ اور ان کا ہم جب نام لیتے ہیں، ان کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اپنے دلوں کو تھام لیتے ہیں، اور جب غیر ان کا نام لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہی ہے۔ ہم جب نبی کا نام لیتے ہیں ہمارا چہرہ کھلتا نظر آتا ہے، ہم گلاب کی طرف خوشبو بکھیرتے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں، ہے نام محمد صلی اللہ کیا پیارا ہے نام اللہ اللہ، ہے نام محمد صلی اللہ کیا پیارا ہے نام اللہ اللہ، اس نام کے رٹنے والوں پر، اس نام کے رٹنے والوں پر اجی دوزخ ہے حرام اللہ اللہ، اس نام کے رٹنے والوں پر۔ دنیا کا ایک انسان غافل جاہل اور غبی قسم کا انسان کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اور نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی کی عظمت ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے مکھیا کی ہو۔ ہم کہتے ہیں تو نبی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے ایمان پختہ ہونا چاہیے، یقین تازہ ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے جس طرح سے اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن سمجھا ہے تو نبی کی عظمت سمجھا ہے، ہمارے بزرگان دین نے حدیث سمجھا ہے تو نبی کی عظمت سمجھا ہے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ بتایا ہے نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے، نبی کے وقار کو سمجھنا ہے، نبی کی عزت کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو اس انداز میں پڑھنا پڑے گا جس طرح سے امام اہل سنت پڑھتے نظر آتے ہیں، قرآن کو اس انداز میں پڑھنا پڑے گا جس طرح سے ہمارے بزرگان دین نے قرآن کو پڑھا ہے۔ بخاری تم بھی پڑھتے ہو، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا انداز یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی کی عظمتوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم نبی کی برکتوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی چل رہے ہیں تو ان کے چلنے کی بنیاد پر سورج جہاں جہاں آ رہا ہے حضور کے اوپر سایہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نبی چل رہے ہیں، اگر سورج کے ساتھ چل رہے ہیں تو سورج اپنی چھایا دیتا نظر آ رہا ہے۔ تم پڑھتے ہو تو کہتے ہو نبی چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی چل رہے ہیں تو پھر سورج بھی ان کی سایبانی کرتا نظر آ رہا ہے، دھوپ نہ لگنے پائے۔ اور چاند کا عالم یہ ہے، حضور اشارہ کر دے چاند ٹکڑے ہوتے نظر آ رہا ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا تھا میرا لال پالنے کے اندر موجود ہے، سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی میرا لال اپنی انگلیوں کو اشارہ کرتا ہے چاند ادھر ادھر ہو جاتا ہے، میرا لال چاند کو ادھر ادھر کرتا ہے۔ میں بار بار دیکھتی رہی اور اندازہ کیا کہ یہ چاند میرے مصطفیٰ کریم کے انگلیوں کے اشارے سے چل رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا تھا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا۔ آپ کے یہاں نعرے کا کوئی رواج نہیں ہے؟
کہتے ہیں سنو، بخاری تم بھی پڑھتے ہو اور تم وہ حدیثیں تلاش کرتے ہو جس میں حضور نے فرمایا مجھے غیب کا علم نہیں، ذاتی طور پر مجھے غیب کا علم نہیں. اور ہم جب بخاری شریف پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت جبریل امین بھی آ رہے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں معراج کی شب میں آ رہے ہیں تو کش مکش میں ہے، یا اللہ تو نے حکم تو دے دیا محبوب کو بلا کر لے آؤ، یہاں محبوب آرام فرما ہے، مولا ان کو جگایا کیسے جائے؟ رسول پاک تشریف فرما ہے، رسول پاک سو رہے ہیں، مولا کسی کو جگانا بے ادبی مانی جاتی ہے، مصطفیٰ کریم کو کیسے جگاؤ؟ اللہ تم تو یہ کہہ رہے ہو، تم تو یہ کہہ رہے ہو نبی کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ کر بھی ادب کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں مولا میں جگا نہیں سکتا، میں جگا نہیں سکتا، جگاؤں گا رسول کی بارگاہ کی بے ادبی ہوگی. اللہ اکبر. رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل تمہارے ہونٹ بنے ہیں کافور کے، نبی کا جسم بنا ہے نور کا، کافور کو نور سے ملاؤ گے ٹھنڈک ہو جائے گی، تمہاری خادمیت بھی قبول ہو جائے گی اور نبی پاک بیدار ہو جائیں گے اور پھر معراج کا دیدار بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر. امام نے بڑی پیاری بات کہی، سنے اپنے ایمان کو تازہ کرے. ہم نے کہا نبی پاک کا نام لینے والا اور محبت سے ان کی عظمت کے ترانے پڑھنے والا کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نقصان نہیں اٹھاتا، ہمیشہ وہ جنت کی ڈگر پر چلتا ہے. امام نے فرمایا تھا ہے نام محمد صلی اللہ، کیا پیارا ہے نام اللہ اللہ. ایک بندے نے قیامت کے دن صرف اس وجہ سے جنت حاصل کر لی کہ نبی پاک کا نام محبت کے ساتھ ایک مرتبہ رات کے وقت میں لیا تھا. رسول پاک نے وہ نام لینا اتنا پسند فرمایا کہ اس کا پرچہ نامہ اعمال کے دفتر میں رکھا اور اس کا دفتر بھاری ہوگا، وہ جنتی ہو گیا. مجھے کہنے نہیں کیا جائے نبی کے نام لینے سے جب بندہ جنتی ہو سکتا ہے تو پھر نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا جنت الفردوس کا مالک کیسے نہیں ہوگا. امام کہتے ہیں اے نام محمد صلی اللہ، کیا پیارا ہے نام اللہ اللہ، ہے نام محمد صلی اللہ، کیا پیارا ہے نام اللہ اللہ. اس نام کے رکھنے والوں پر، اس نام کے رکھنے والوں پر اجی دوزخ ہے حرام اللہ اللہ. اس نام کے رکھنے والوں پر. اور یہ شعر بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ. کیسے کہ جبریل امی بھی کرتے ہیں. جبریل جو تمام فرشتوں کے بادشاہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جبریل امی بھی کرتے ہیں، جبریل امی بھی کرتے ہیں. اجی جھک جھک کے سلام اللہ اللہ، جبریل امی بھی کرتے ہیں. جھک جھک کے سلام اللہ اللہ. کیا پیارا ہے نام اللہ اللہ. جنت دوزخ ہے حرام اللہ اللہ. وہی میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بنایا گیا. انسان کی دو ساختیں ہیں، دو طریقے ہیں، اور اس کو اگر آپ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. ہم اور آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور ہم کو ایک مرتبہ پھر سے اسی مٹی میں چلا جانا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے.
اب جب ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ غرور کیسا، یہ گھمنڈ کیسا، یہ تمتراک کیسا، یہ کبریائی کیسی، یہ بڑائی کیسی؟ بڑائی تو اس کی ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہمیشہ رہا ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور تو اور دوسرے علاقوں میں تو مرنے کے بعد کم سے کم مردے کا جسم سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال تک محفوظ بھی رکھتا ہے اور اس کو نکالا نہیں جاتا، دوسری جگہ مٹی دی جاتی ہے۔ لیکن میں نے یہاں پر آ کر سنا یہاں پر باقاعدہ دوائی لگائی جاتی ہے بدن کے اندر تاکہ جلدی سے جلدی جسم بن جائے۔ آپ سوچو جب تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے جسم کو بھلانے کے لیے تمہارے اپنے گھر کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو اگر اپنے جسم کو اپنی روح کو بچانا ہے تو آؤ مصطفیٰ کریم کے دامن سے لگ جاؤ، اور آقا کے دامن سے لگ جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی میرا غلام ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، تو رب کائنات اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر جب تک یہ دنیا رہے گی اس کے جسم کو محفوظ فرما دے گا۔ اور اس کے 12 مشاہدے ہوئے۔ آپ تمہیں ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 64 یا 62 سال کے بعد کا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے سے گزرا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی ہے، حضرت عمر فاروق کی بھی وفات ہو گئی ہے، اور حضور کے قبر انور کے قریب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی ہے، اور حضرت عمر کے ضبط زمانہ آنے والا ہے یا ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، قبر انور سے، حضور کی قبر انور کے لگے ہوئے حصے سے مٹی ذرا گری، جب مٹی گری تو وہاں سے قدم نظر آنے لگا، ایک قدم نظر آنے لگا۔ لوگوں نے سوچا یہ کس کا قدم ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا یہ رسول اللہ کا قدم ہے۔ صحابہ کرام جو موجود تھے جنہوں نے حضور کے قدم ناز کو دیکھا تھا انہوں نے آ کر کہا نہیں یہ مصطفیٰ کریم کا قدم نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں انگلیاں اس طرح سے تھی، اللہ اکبر، آقا کی انگلیاں اس انداز کی تھی، یہ مصطفیٰ کریم کا قدم نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، 64-65 سال گزر جانے کے بعد کسی کی انگلیوں کے نقشے کو اگر محفوظ کر کے رکھا گیا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کہا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی قدم نہیں ہو سکتا، حضرت ابوبکر صدیق کے قدم میں اس طرح کی چیزیں تھی۔ اللہ اکبر، کس کا قدم ہے؟ ایک بوڑھے صحابی آئے اور آنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہا اللہ یہ کسی اور کا قدم نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا قدم ہے، حضرت عمر فاروق کا قدم ہے۔ آپ سوچو، اور قدم جو کا تو سلامت، قدم کی ہڈیاں سلامت، قدم کا گوشت سلامت، 64-65 سال کے بعد گوشت سلامت ہے۔ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا مولا یہ کیا بات ہے؟ الہ آباد کی سرزمین پر 1 2 4 10 سال کے اندر قدم بلکہ پورا جسم بل کر خراب ہو جاتا ہے۔ الہ آباد چھوڑو، بمبئی میں آ جاؤ، 1 سال کے اندر اگر خراب نہیں بھی ہوا ہے تو اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کون ہے جس کے قدم کو اللہ نے محفوظ فرما دیا؟ میں نے جب اندازہ کیا تو اندازہ یہ ہوا، پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دے رب کریم اس کو دنیا میں بھی محفوظ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی آخرت میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں جاہل کہتا ہے کہ جو مر گیا مٹی میں مل گیا، میں نے کہا تو مرا تو مٹی میں مل جا۔ مصطفیٰ کریم کا تو عالم یہ ہے، خود اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا، زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا کہ کسی نبی کی مٹی کو، کسی نبی کے بدن کو کھائے۔ فنبی اللہ الحی یرزق، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دلیل چاہیے؟ آؤ معراج کی رات میں نے عرض کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جب نکلے تھے راستے سے گزر رہے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جب میں معراج کے لیے نکل رہا تھا، بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تجھے پہلے میں دیا جائے اگر مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں دیکھ لیا اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ مجھے یہ کہہ لینے دے اگر موسیٰ علیہ السلام جن کو نبوت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے وہ 4 سال 5,000 سال کی مدت گزر جانے کے بعد اپنی قبر انور میں زندہ ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا جو تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے آقا ہے۔
इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वही मुस्तफा करीम इस रोजे की बरकतें बताते हुए फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमसे हो सके तो किसी को एक घूंट पानी पिला दो। एक घूंट पानी पिलाओगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? साहबा ने अर्ज़ किया, हुजूर क्या मिलेगा? कहा, जितना तुमने घूंट पानी पिलाया है उतने से कुछ होता नहीं है, लेकिन करम है मेरे रब का कि तुम घूंट भर पानी पिलाओगे किसी रोजेदार को, रोजा रखने की बुनियाद पर जितना सवाब उसको मिला है उतना ही सवाब तुम्हें भी अता फरमाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। साहबा ने कहा, हुजूर, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मालो दौलत की फरावानी नहीं है, क्या उनको भी अगर वो थोड़ा खजूर और पानी पिलाकर किसी को इफ्तार कराए तब भी ये सवाब मिलेगा? मेरे रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये रब का फरमान है, और रब अगर देना चाहे तो थोड़ी चीज में बरकतें अता फरमा देता है, और ऐसी बरकतें कि हो सकता है यही एक खजूर और उसका पानी इफ्तार कराने की बुनियाद पर रब कायनात तुम्हारी बख्शिश फरमा दे तो जन्नत के मेहमान बन जाओ। अल्लाह अकबर। आप सोचे, रमजान की बरकतें हैं, टाइम हो रहा है, 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूं। रमजान की बरकतें जारी और सारी हैं। आप सोचो, रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, अगर तुम एक दे दे, एक खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कितने का सवाब देगा? जल्दी से बोले, जल्दी बोले, जल्दी, कितने सवाब देगा? 70 का सवाब यकीनी है। और रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये तो यकीनी है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना बढ़ा दे, जितना बढ़ा दे, 7 के बजाय 70 के बजाय 700 दे दे, 7,000 दे दे, 7 लाख दे दे, नोबडी नोट कितना देगा, लेकिन 70 यकीनी है। आप सोचो, हम और आप एक देंगे, 70 का सवाब मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने मस्जिद के अंदर आकर ये ठंडक महसूस नहीं की? ये ठंडक महसूस नहीं की? आप मस्जिद के अंदर आए हैं, आने से पहले बाहर थे, धूप की तमाज़त थी, आप बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन जैसे ही मस्जिद में पहुंचे हैं, एसी की ठंडी ठंडी हवा आपको लगी है, आपका दिल बाग बाग हो गया, आप सोचने लगे, सुभान अल्लाह, बाहर से बेहतर तो अंदर रहा जाए, अल्लाह की रहमत भी रहेंगे, सवाब भी मिलता रहेगा और जन्नत से तरबत भी होती रहेगी।